یہ اس دور کی بات ہے 636 عیسوی میں جب اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل چکی تھی اور حضرت عادل خلیفہ وقت تھے۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دل کانپ جاتے تھے، لیکن اپنی رعایا کے لیے آپ ایک نرم دل رہنما تھے۔ آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ کوئی ضرورت مند یا پریشان تو نہیں ہے۔ ایک ایسی ہی سرد اور اندھیری رات تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ اپنے ساتھی حضرت ناصر کے ساتھ مدینہ کے باہری علاقے کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے انہیں دور ایک جھوپڑی سے روشنی آتی دکھائی دی اور ساتھ ہی بچوں کے رونے کی دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بھی سنائی دی۔ خلیفہ حضرت عادل کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے قدم تیز کیے اور اس جھوپڑی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہاڑی چڑھائے کچھ پکا رہی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پاس میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ عورت بار بار بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، بس بیٹا ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے باہر سے ہی سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ عورت نے اجازت دے دی۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کے لہجے میں غربت کی تھکن اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، یہ صبح سے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عادل نے ہاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، تو پھر اس ہاڑی میں کیا پک رہا ہے؟ جب کھانا بن رہا ہے تو انہیں بہلا کیوں رہی ہو؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک گہری اور ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اس ہاڑی میں کھانا نہیں، صرف پانی اور کچھ پتھر ہے۔ میں ان بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ کھانے کے انتظار میں تھک کر سو جائیں۔ میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عادل کا دل دہل گیا، ان کی روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکتے ہوئے پوچھا، تمہارا یہ حال ہے تو کیا تمہارے خلیفہ عادل کو اس کی خبر نہیں؟ عورت نے غصے اور طنز سے جواب دیا، عادل، اسے ہماری کیا خبر ہوگی؟ وہ تو اپنے محل میں آرام سے سوتا ہوگا، اسے کیا پتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا بھی ہے۔ اللہ میرے اور عادل کے بیچ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عادل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھے کہ مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں اتنی بڑی غفلت ہو گئی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے ساتھی ناصر سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ آپ سیدھا بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے گودام پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک بوری میں آٹا، کھجور، گھی اور ضرورت کا دوسرا سامان بھرا۔ بوری کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ مشکل سے اٹھ رہی تھی۔ جب آپ نے اس بوری کو اپنے پیٹھ پر لادنا چاہا تو آپ کے ساتھی حضرت ناصر نے کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بوری مجھے دے دیجئے، میں اٹھا کر لے چلوں گا۔ حضرت عادل نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، ناصر، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ آج یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کا جواب مجھے ہی اللہ کو دینا ہے۔ حضرت ناصر خاموش ہو گئے۔ خلیفہ وقت اس بوری کو اپنی پیٹھ پر لاد کر میلوں پیدل چلے اور اس عورت کی جھوپڑی تک پہنچے۔ جھوپڑی میں پہنچ کر آپ نے سامان رکھا، لیکن آپ صرف سامان دے کر واپس نہیں آئے۔ آپ نے خود چولہا جلایا، ہاڑی سے پتھر اور پانی نکال کر پھینکا، پھر خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گودا اور روٹی پکانے لگے۔ چولہے میں آگ جلانے کے لیے جب آپ پھونک مارتے تو دھواں آپ کی گھنی داڑھی سے ہو کر نکلتا تھا۔ جب روٹیاں تیار ہو گئی تو آپ نے سالن بنایا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ رونا بھول کر ہنسنے کھیلنے لگے۔ انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر حضرت عادل کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب وہ جانے لگے تو وہ عورت جو اب تک انہیں پہچان نہیں پائی تھی، دعائیں دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم خلیفہ عادل سے کئی زیادہ رحم دل اور اس عہدے کے حقدار ہو۔ حضرت عادل نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی اور کہا، کل صبح تم خلیفہ کے دربار میں آنا، میں تمہارا وظیفہ ماشک بھتہ مقرر کروا دوں گا۔ اگلی صبح جب وہ عورت دربار میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات کو اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر لانے والا اور اس کے بچوں کے لیے کھانا پکانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین حضرت عادل خود تھے۔ وہ شرمندگی اور احسان سے پانی پانی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اسلامی حکمران کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ حکومت صرف ایک عہدہ نہیں
بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سخت سوال کیا جائے گا۔ حضرت عادل چاہتے تو کسی کو بھی حکم دے کر اس عورت کی مدد کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود یہ تکلیف اٹھا کر یہ پیغام دیا کہ ایک لیڈر کا دل اپنی رعایا کے درد کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے۔